پروفیسر نوری صاحب، حضرت سیدہ کی ولادت مبارکہ، آپ کی تعلیم و تربیت، وہ ہستیاں جنہیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ توجہ سے پرورش کریں، اپنا وقت دیں، سعادت حاصل کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب. بحمدہ تعالی یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ آج ہم اس ہستی کے تذکار کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں کہ جو مخدومہ کونین بھی ہیں اور ام الحسنین بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، سبحان اللہ. چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے. سبحان اللہ. سبحان جنہوں نے امت کے لیے وہ کنٹریبیوشن کیا ہے کہ قیامت تک امت اس سے فیض پاتی رہے. بے شک. میں کل سے 2 شعر سنبھال کے آپ کے لیے رکھے ہیں بطور ارشاد خاص. فرمائیے. کس سے ممکن ہو بیان عز و شان فاطمہ، سبحان کس سے ممکن ہو، کس سے ممکن ہے بیان عز و شان فاطمہ. خلد کا دارالخلافہ ہے مکان فاطمہ. کیا بات ہے. خلد کا دارالخلافہ ہے مکان فاطمہ. اور ایک گل ہے سبز گوں، دوسرا گل گوں کا با. کیا بات ہے. ایک گل ہے سبز گوں، دوسرا گل گوں کا با. 2 گلوں پر مشتمل ہے گلستان فاطمہ. اللہ. یہ گلستان فاطمہ کی جو یہ بہاریں ہیں، یہ عظمتیں ہیں. میں مستدرک حاکم کی ایک روایت حاضرین و ناظرین کے لیے خاص طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں. ان اول من يدخل الجنہ انا و فاطمہ والحسن والحسین. فرمایا قیامت والے دن جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے نا وہ ہم 5 یہ نفوس قدسیہ، میں، تم، سیدہ اور حسنین کریم ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا، ماشاءاللہ، ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہم سے محبت کرنے والے کہاں جائیں گے، وہ کہاں ہوں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا علی ان کی فکر نہ کرو، من ورائکم، آگے آگے تم چلو گے، پیچھے پیچھے تم سے محبت کرنے والے چلیں گے. حضور یہ لجپال گھرانہ ہے نا، محبت کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور رب ذوالجلال نے ان کو بنایا ہی اسی کام کے لیے ہے. یہ شفاعت کبریٰ کے دروازے کھلنے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ خیرات بٹنی ہے تو وہ انہی نفوس قدسیہ کے ذریعے ہم تک پہنچنی ہے. سبحان اللہ. آج 1 ذی الحج ہے جی، اور قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سیدہ کونین کی مبارک شادی کے کچھ مناظر جو ہیں ان کی منظر کشی کی ہے. میں قبلہ پیر صاحب ایک حوالے سے سوچ رہا تھا، 3 روایتیں میں ملا کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے رب، اور یہ اتفاقاً نہیں ہوتا، یہ قسام ازل کا حسن انتظام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے. سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اعظم الایام، فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والے دن. سبحان اللہ. سبحان. اچھا ایک دوسری روایت میں اس میں ہے ان من احب الایام، کیا بات، کہ اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں سب سے محبوب ترین دن یہ 10 دن ہیں. واہ. اچھا ایک تیسری روایت ہے سنن بہقی کی ان من افضل الایام، اللہ کہ افضل ترین فضیلت والے دن. تو میں سوچتا رہا، میں نے کہا رب ذوالجلال نے اس حسین جوڑے کو ملاپ کے لیے جن دنوں کا انتخاب کیا ہے افضل ترین دن وہ ہیں، محبوب ترین دن وہ ہیں، اور دنیا میں عظمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والے دن وہ ہیں، عظمت والے دن وہ ہے. نام نامی اس میں گرامی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. محب الدین تبری ذخائر العقبہ میں اور امام ابن حجر ایتمی الصواعق المحرقہ میں انہوں نے معنی بیان کیا. انہوں نے کہا کہ فاطمہ یہ لفظ بنا ہے فاطمہ سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ذہن نشین رہے، جیسے قبلہ پیر صاحب نے کہا کہ یہ نام آقا علیہ السلام نے نہیں رکھا،
آقا نے نام جو ہے وہ ایک دوسرا رکھا. یہ نام وہ کہتے ان اللہ سماہا فاطمہ, یہ نام خدا نے رکھا, سبحان اللہ, یہ اللہ نے نام رکھا ہے. اور کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھا ہے لِأَنَّ اللَّهَ فَتَمَهَا وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ, کہ فتم کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا, علیحدہ کرنا, چھڑا دینا. انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے تو چونکہ سیدہ کونین اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا, آگ سے جدا کر دیا ہے, اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے. اچھا یہی کتابیں جو میں نے ریفرنس دی اس میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی نور نظر لخت جگر کا نام زہرا رکھا, زہرا, اور ساتھ میں وجہ بھی بیان فرمائی. زہرا کا مطلب ہے روشن, چمکنے والی, نور بکھیرنے والی, مشرقۃ الوجہ, جس کا چہرہ روشن ہو. آقا علیہ السلام نے کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھنا کہ میری بیٹی کو رب ذوالجلال نے وہ وجاہت, وہ نور, وہ انوار عطا کیے ہیں. کانت تظہر لأہل السماء کما تظہر النجوم لأہل الارض. فرمایا جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں نا, آسمان والے فرشتوں کے لیے میری فاطمہ اس طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہے. تو آپ کا نام زہرا رکھا گیا. اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نور نظر سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا فاطمہ تو حوراء انسانیت. سبحان اللہ. فرمایا کسی نے انسانی شکل میں حور دیکھنی ہو نا تو رب نے جنت کی حور انسانی شکل میں میری لخت جگر کو بنایا. اور آگے فرمایا کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ, فرمایا میرا من جب بھی کرتا ہے نا میں جنت کی خوشبو سونگوں تو میں کچھ اور نہیں کرتا, فاطمہ کو بلاتا ہوں, اسے سونگتا ہوں, مجھے جنت کی خوشبو آتی, سبحان اللہ, مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. تو یہ قبلہ پیر صاحب نے جو کہا نا ابتر کا جواب کوثر تھا, امام فخر الدین رازی نے 15 معنی بیان کیے. تیسرے نمبر پہ جو معنی بیان کیا نا وہ بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سورت در حقیقت نازل ہوئی ہے ردن علی من آبہ بعدم الاولاد, جنہوں نے حضور پہ اولاد نہ ہونے کا تانا لگایا تھا ان کا رد کرنے کے لیے. ان کا یوتیہ نسلا یبکون علی مر الزمان, اللہ نے سیدہ کے ذریعے وہ نسل عطا کی کہ زمانے گزرتے گئے مگر نسل گھٹنے کی بجائے بڑھتی گئی, باقی رہے گی. تابد باقی ہے دنیا میں اولاد رسول. سورہ کوثر کا زندہ معجزہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ. یہ سورہ کوثر میں جو معجزہ عطا ہوا ہے. اور آگے امام رازی بڑی خاص بات کرتے ہیں, 2 سوال پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انظر کم قتل من اہل البیت, ان کا ذرا غور تو کرو کہ اہل بیت کے کتنے شہزادوں کو شہادت سے تحت کیا گیا, کتنوں کو شہید کیا, کسی کو چھوڑا ہی نہیں گیا. آپ جس کو اٹھائیں اس کے حضرت علی شیر خدا سے لے کے آگے تک شہادتیں ہی شہادتیں. بالکل. لیکن امام راضی کہتے ہیں فالعالم ممتلئ فی, آج بھی آنکھیں اٹھا کے دیکھو جہان سیدوں سے بھرا ہوا نظر سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر دفعہ ہر جگہ پہ اس گلشن سادات کی بہاریں تمہیں نظر آئیں گی. اور ان کا ثم انظر, پھر غور سے دیکھو, کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالصادق والکاظم والرضا والنفس الزکیہ والجعفر. ان کا نظریں اٹھا کے دیکھو جہاں بھی علم کے سمندر دکھائی دیں گے وہ انہی سادات میں سے نظر آئیں گے. اور ان سب کی اصل ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اور آخری بات قبلہ آپ کی اجازت سے, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سٹیپ بائی سٹیپ اپنی نور نظر کو کس عروج پہ پہنچایا. کبھی کہا یہ مومنوں کی عورتوں کی, مومن عورتوں کی سردار ہے, کبھی کہا نہیں میری پوری امت کی عورتوں کی سردار, سبحان اللہ, کبھی فرمایا نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور پھر بات ختم اس بات پہ کی, فرمایا نہیں دنیا میں یہ ساری عزتیں تو یہاں رہ جائیں گی, میری فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ سیدہ کونین مظلومہ کائنات.